أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرو اس تعلیم ہدایت کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا. یقیناً اللہ کافروں کی قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. کہہ دو اے اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور اس تعلیم ہدایت کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہدایت تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ بڑھا دے گی، تو تم کافروں کی قوم پر افسوس مت کرو. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں اور صابی اور عیسائی جو بھی واقعی ایمان لے آئے گا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اعمال صالحہ کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال میں مبتلا ہوگا. البتہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اور ان کے خواہشات کے خلاف تعلیم لایا تو انہوں نے ان میں سے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے اعمال پر نگاہ رکھنے والا ہے. البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. واقعہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کچھ کہتے ہیں
تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ضرور ضرور دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ کیا پس وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے ہیں اور اس سے مغفرت نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم بس ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں سچی ہیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے لیے کیسے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کی، اور اللہ سننے والا اور علم والا ہے۔ کہہ دو اہل کتاب تو اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے لوگوں کو گمراہ کر چکی ہے۔ اور جن لوگوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا ہے اور راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، یہ سورہ المائدہ کا 10واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس کی ہدایات سے زندگی کو بنائیں اور سنواریں۔ اسلام ہمیشہ سے دعوتی اور تبلیغی دین رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیرووں پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ عائد رہا ہے، اور اللہ کے سبھی پیغمبروں نے فریضہ بحسن خوبی ادا فرمایا ہے، اور ان کی دعوتی داستانیں قرآن میں محفوظ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر بھی یہ فریضہ عائد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق بھی ادا فرمایا، حتیٰ کہ آپ کی زندگی ہی میں اسلام پورے عرب پر غالب ہو گیا۔ فریضہ دعوت و تبلیغ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس طرح انجام دیا کہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس طرح اپنی تمام قوتوں، صلاحیتوں اور وسائل کو دعوت و تبلیغ کے راہ میں جھونک دیا، اسی طرح حکومت کی طاقت اور ذرائع کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے دور ہی میں اس زمانے کی دنیا کی دونوں سپر طاقتوں کو زیر کر کے مسلمانوں نے اسلامی حکومت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا، اور تقریباً 1000 سال تک اس کی یہ حالت رہی۔ مگر جس روز سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا اور اس کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، اسی روز سے وہ تنزل کا شکار ہونے لگے، اور جب تک وہ اجتہاد اور جہاد کے ذریعے یہ فریضہ انجام دیتے رہے تب تک وہ ہمیشہ عروج اقتدار کے منصب پر عملاً فائز رہے۔ یہ فریضہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس طرح کے قرآنی احکام و ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ادا فرمایا تھا کہ اے رسول، جو تعلیم و ہدایت آپ پر نازل ہوئی ہے اسے تبلیغ کرو۔ اگر آپ اس دعوت حق لوگوں تک نہ پہنچا سکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پیغمبری اور اس کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ تاریخ کے کسی دور میں اور دنیا کی کسی قوم اور ملک میں دعوت حق کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اٹھا ہے، اور جب بھی کوئی قافلہ اللہ کے کسی داعی کے رہنمائی میں رواں دواں ہوا ہے اور کسی تحریک کے نتیجے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے حرکت میں آیا ہے، تو ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ تمام شیطانی طاقتیں پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ انسان کے لیے نفس سے لے کر اس کی برادری، خاندان اور قوم تک، عوام سے لے کر خواص تک، اور مفاد پرستوں سے لے کر اقتدار پرستوں تک، خصوصاً اقتدار پر حاوی اور مسلط لوگ دعوت حق اور داعیان حق کو ہر طرح زد دینے، پامال کرنے پر تل گئے ہیں۔ مگر کیا کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ داعیان اسلام شیطانی طاقتوں سے مغلوب اور خوف زدہ ہو کر اپنا فریضہ چھوڑ بیٹھے ہوں؟ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے ان کا ایمان، اذان اور یقین، یعنی ان کا خدا پر بھرپور اعتماد، اور یہ اعتماد ان کو اللہ کے ان وعدوں پر یقین کی وجہ سے پیدا ہوتا رہا ہے جو اللہ نے ان سے کیے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا،
اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ آج بھی مسلمان اگر دنیا میں فریضہ ادا کرنے اٹھ کھڑے ہوں تو آج بھی ان کو وہی عروج اقتدار حاصل ہو سکتا ہے جو اس دعوت و تبلیغ کے لیے مقدر ہے۔ اور آج بھی یہ فریضہ اگر ادا کیا جا سکتا ہے تو ایمان، اذعان اور یقین ہی کے بلبوتے پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور آج بھی اللہ کے تمام وعدے جو داعیان حق کے لیے اس نے کیے ہیں موجود ہیں۔ دنیا کی اسلامی تحریکوں کو باطل پرست اور باطل کا علم بردار امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور UNO کی الغار سے صہیونیت، عیسائیت اور برہمنیت کے سنگھٹن سے، یہود اور ہنود کے ریشہ دوانیوں، ظلم و ستم اور سازشوں سے اور آج کے دور کے تمام شیطانی طاقتوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اسلام کے داعی ایک تو اللہ پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھیں اور اسی کے بلبوتے پر اپنی تمام طاقتیں اور وسائل دعوت و تبلیغ کے فریضے کی ادائیگی میں جھونک دیں، اور دوسری طرف باطل طاقتوں سے خوفزدہ نہ ہوں۔ واضح رہے کہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرنا وہ واحد نصب العین ہے جسے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنا قومی اور ملی نصب العین قرار دے کر اسے ادا کرنا چاہیے، اور اسی کے لیے مصر سے کاشغر تک اور کشمیر سے کنیا کماری تک اور آسام سے پنجاب تک، ایشیا سے یورپ اور امریکہ تک متحد ہو جانا چاہیے۔ یہی علاج ہے ان کے تمام مصائب کا جن میں وہ مبتلا ہیں، اور یہی مداوا ہے ان مسائل کا جن میں وہ بھارت میں، بوسنیا میں، فلسطین میں، صومالیہ میں، فلپائن میں، برما میں اور چنچینیا میں ہر جگہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمکش حق و باطل میں کافروں کو غلبہ و تسلط اور کامیابی کی راہیں نہیں سجھاتا ہے۔ جن لوگوں پر اہل حق نے شہادت حق کا حق ادا کر دیا ہو، حجت پوری کر دی ہو اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی کوشش کے نتیجے میں انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا ہو اور جان بوجھ کر حق کو ٹھکرا دیا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم تھا اور ہم کو بھی یہی حکم ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں تک یہ بات پہنچا دیں، دعوت دین اور دعوت اور تبلیغ اسلام کے تمام آداب کو محفوظ رکھتے ہوئے پہنچا دیں، حکمت، اچھی نصیحت اور حجت و دلائل کے ساتھ پہنچا دیں کہ جب تک تم تورات اور انجیل کی اصل تعلیم پر کاربند نہیں ہوگے اور اس کو قائم نہیں کرو گے، تب تک اللہ کی نگاہ میں اور حشر کے میدان میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم واقعی حق اور سچائی کا کوئی مقام چاہتے ہو تو اس کی عملی صورت یہی ہے کہ قرآن، تورات و انجیل کی صحیح تعلیم لے کر اور جو اس کا مصدق بن کر آیا ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہوئے ہیں ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو، تو اسی طرح تورات اور انجیل کو قائم کر سکو گے۔ اس طرح اللہ کی نگاہ میں تمہارا ایک مقام پیدا ہو جائے گا اور تم سچائی کی اصل اور بنیاد پر قائم ہو جاؤ گے۔ اور صرف تورات اور انجیل ہی نہیں بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا سبھی پر چلنا ہے اور سبھی کو قائم کرنا ہے۔ لیکن اہل کتاب کو جب براہ راست قرآن کی طرف بلایا جائے یا تورات اور انجیل کی اقامت کے لیے انہیں متوجہ کیا جائے، بہرحال ان میں سے اکثریت مشتعل ہوگی اور اس کا کفر و طغیان و سرکشی بڑھ جائے گی اور مخالفت میں، عناد میں اور حق کی راہ روکنے میں جو کچھ کر سکتی ہوگی کرے گی، مگر اہل حق کو ان کے کفر و طغیان میں اضافے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ صبر و استقامت کا ثبوت دے کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے میں لگا رہنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایمان کے مدعی ہوں، یہودی ہوں، صابی اور بے دین ہوں، یا عیسائی ہوں، یا کسی بھی مسلک اور مذہب کے آدمی ہوں، اگر وہ اللہ اور آخرت پر سچا ایمان لے آئیں اور ایمان کے سچا ہونے کا ثبوت پوری زندگی میں ایمان کے تقاضے پورے کر کے اور اعمال صالحہ کا طریقہ زندگی کے گوشوں اور میدانوں میں اختیار کر کے دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف، حزن و ملال نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت داعیان اسلام کو صرف اپنے ہی پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اہل کتاب کے سامنے اور تمام ان لوگوں کے سامنے بھی صاف صاف پیش کرنا اور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم داعیان اسلام کسی فرقے یا طبقے یا قوم کے بالادستی قائم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنا ہمارا مشن ہے۔ ہم اپنے یا کسی بھی فرقے اور مسلک کے تعصب میں مبتلا نہیں ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایمان اور عمل صالح اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ قوم بن سکتی ہے اور آخرت میں کامیاب و کامران و سرخرو ہو سکتی ہے۔ صرف آج ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے سے اہل کتاب کو دعوت ایمان و عمل نہیں دی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی بارہا آسمانی کتابوں اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے
ان سے میثاق اور عہد ایمان و اطاعت لیا جاتا رہا ہے، اور اس کے جواب میں برا فروختہ ہو کر دعوت حق کو جھٹلاتے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ جو بھی رسول آیا ہے وہ ان کے خواہشات کے بالکل برخلاف حق و صداقت اور ہدایت لے کر آیا، تو کیا آج ان کو جب ایمان و عمل صالح کی دعوت اور اقامت تورات و انجیل کا پیغام دیا جائے گا تو مشتعل نہ ہوں گے اور یقیناً ہوں گے، مگر اس کے باوجود کام یہی کرنا ہے، یعنی دعوت حق، شہادت حق اور تبلیغ دین کا فریضہ بہرحال ادا کرنا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتے رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کرتے رہے ہیں کہ ہماری ان حرکتوں سے کوئی فتنہ برپا نہیں ہوگا۔ وہ حق دیکھنے کے لیے اندھے اور حق سننے کے لیے بہرے بنتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کی طرف توجہ فرماتا رہا، مگر وہ بار بار اندھے اور بہرے بنتے رہے۔ کچھ لوگ تو ضرور اصلاح پذیر ہوئے، مگر ان کی اکثریت اپنے اندھے اور بہرے پن میں مبتلا رہی۔ مگر اللہ کیا ان سے غافل رہا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے ہمیشہ ان کے کرتوت پر نگاہ رکھی، اور آج بھی وہ ان سے غافل نہیں ہے۔ آج بھی اگر ان کو ایمان و عمل صالح کی دعوت دی جائے گی تو آج بھی ان میں جو سعید روحیں ہوں گی وہ دعوت حق قبول کر لیں گی، اور آج بھی ان کی اکثریت اندھی اور بہری بنی رہے گی، مگر دعوت و تبلیغ کا فریضہ بہرحال انجام دینا ہے اور دیتے رہنا ہے۔ یہودی ہوں یا عیسائی، ہنود ہوں یا یہود، برہمن ہوں یا دلت، دعوت و تبلیغ کا فریضہ تو سبھی میں انجام دینا ہے، اور ساتھ ان کی دینی، اخلاقی اور سماجی اور سیاسی ہر قسم کی گمراہیوں، خصوصاً مشرکانہ گمراہیوں کو حکمت کے ساتھ مگر واشگاف طور پر اجاگر کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی دعوت دو ٹوک الفاظ میں براہ راست اور مکمل دعوت دی جائے گی، کوئی کثر و بیونت یا گھماؤ پھر کوئی الجھاؤ یا کوئی گول مال کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان کے ذہنی اور اخلاقی اور دیگر پہلوؤں کی گمراہیوں کو اجاگر نہیں کیا جائے گا تو وہ اپنے موقف اور اپنے مسلک اور اپنے دھرم اور مذہب پر مطمئن رہیں گے، اور اگر ان گمراہیوں کو اجاگر کیا جاتا رہا اور حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ تنقید کی جاتی رہی تو ان میں بے چینی پیدا ہوگی اور اس کا مداوع تلاش کرنے پر مجبور ہوں گے، اور یہی چیز ان کو حق کے دروازے پر پہنچا دے گی، اور پھر ان کے لیے حق کے دروازے میں داخل ہو جانا ممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم کی شکل میں اتر آیا ہے۔ البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، لیکن کفر و شرک اور باطل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس کے مقابلے پر صحیح تعلیم و دعوت اسلامی بھی دلائل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، یعنی صرف مثبت دعوت کافی نہیں بلکہ مدعو کے غلط افکار و نظریات اور غلط عقیدہ پر تنقید بھی ضروری ہے، اور صرف تنقید کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ مثبت دعوت پیش کرنا بھی ضروری ہے، اور مثبت دعوت کا بہتر نتائج اور فوائد بھی اجاگر کرنا اور غلط فکری اور غلط عملی کے برے نتائج بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا، مسیح کی تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کی اطاعت اور پرستش کرو، کیونکہ وہی میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، میرا اور تمہارا دونوں کا خالق، مالک اور حاکم وہی ہے۔ مسیح علیہ السلام تو کہتے ہیں وہ میرا خالق ہے اور میں اس کی مخلوق ہوں، اور تم کہتے ہو کہ وہ خالق خود مسیح کی شکل میں اتر آیا ہے۔ ذرا عقل کے ناخن لو۔ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے، اور ظالموں کو اللہ کے دربار میں کوئی مددگار بھی میسر نہیں آئے گا۔ یعنی مسیح علیہ السلام کے متعلق تمہارے عقائد اور خیالات اور افکار مشرکانہ ہیں اور یہ ظالمانہ روش ہے، ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کو مسیح کے علاوہ دوسرا بھی کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تم تثلیث کے قائل ہو، اللہ، روح القدس اور مسیح تینوں کو خدا کہتے ہو، حالانکہ واقعہ یہ ہے اور مسیح کی تعلیم بھی یہی ہے کہ الہ حق صرف ایک ہی ہے، اور اللہ کی طرف سے صاف اعلان ہے کہ اگر تم اپنی بکواس سے باز نہیں آؤ گے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو جہنم میں دردناک عذاب دے گا۔ آخر یہ لوگ مشرکانہ عقیدے اور مشرکانہ اعمال سے توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تو ہر وقت بخشنے اور رحم کرنے کو تیار ہے۔ تم مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین میں کا تیسرا کہتے ہو اور ان میں الوہیت فرض کرتے ہو، حالانکہ مسیح مریم کے بیٹے ہیں اور خدا کے رسول ہونے کے سوا اور کوئی بالاتر حیثیت نہیں رکھتے، اور وہ کوئی نرالے رسول نہیں ہیں بلکہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں بالکل سچی ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ماں بیٹے دونوں کھانا کھاتے تھے اور ساری صفات انسانی رکھتے تھے۔
آخر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ توحید، رسالت اور آخرت تینوں کے دلائل واضح طور پر بیان کرتا ہے، مگر لوگ نہ معلوم کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں اور کون شیطان ان کو بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی آپ دو حقیقتیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں، تم اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو کیوں معبود بناتے ہو جو تمہارے نفع نقصان پر قادر نہیں ہیں۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور وہ ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک سے واقف رہتا ہے۔ اہل کتاب کے سامنے یہ باتیں بھی صاف طور پر رکھ دیں، دین میں غلو نہ کرو، صرف حق اختیار کرو، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، اور آج بھی جنہوں نے بے شمار لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر رکھا ہے اور خود بھی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔